ہوگا کہ جی اکثر جب اس طرح غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو بینک الرٹ ہو جاتا ہے، لیکن بینک آپ کو کہاں رابطہ کرے گا؟ آپ کے نمبر پہ۔ بینک آپ کو کہاں ایس ایم ایس کرے گا؟ آپ کے نمبر پہ۔ تو یہ کتنی ڈیڑھ ہوشیاری یہاں پہ کی گئی۔ چلیں بات کر لیتے ہیں، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA سائبر کرائم عمار جعفری ہمارے ساتھ ہیں۔ عمار، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ بات کرنے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنی ساری ٹیکنالوجی، اتنے سارے سیفٹی میجرز لیے جاتے ہیں، جب ہم سم نکلواتے ہیں، بایو میٹرک ہوتا ہے، آپ کے ID کارڈ کی تصدیق کی جاتی ہے، فلاں تصدیق ہونے کے بعد آپ کو وہ سم کا اجرا ہوتا ہے، لیکن یہ جو دوسرا ایک پیرالل سسٹم چل رہا ہے، یہ کیسے اتنی فریلی آپریٹ کر رہا ہے؟ جی صدف، بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام میں لینے کا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس وقت۔ سوال یہ بتاتا ہے سم کیا چیز ہے؟ سم ایک ایسی آئیڈینٹیفیکیشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی اپنے آپ کو سائبر ورلڈ کے اندر آپ کے طور پہ شو کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، اگر آپ باہر کے ملکوں کی بات کریں تو پرانے زمانے میں وہاں جا کے سم لینا ایک بڑا مشکل کام تھا، آپ کو پاسپورٹ کی کاپی، یہ وہ ویزا شیزا دینا پڑتا۔ اب وہ ایئرپورٹ پہ ملتے ہیں سم کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ سسٹم کنٹرول کر لیا ہے۔ اگر آپ نے ایئرپورٹ پہ سم خریدا ہے تو ان کو پتا ہے کہ یہ کس پاسپورٹ کے پاس ہے، ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ اس پاسپورٹ ہولڈر اس وقت کس جگہ موجود ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی اس سم سے ایسی کریں گے تو وہ 10 سیکنڈ میں آپ کو پکڑ لیں گے اور وہیں پہ پولیس پہنچ جائے گی۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو اچھی مثال دیتا ہوں۔ آپ فیس بک کے اوپر کوئی ایسی چیز لکھیں جو کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے، جو فیس بک کو چلا رہے ہیں، غازہ لکھ دیں، فلسطین لکھ دیں۔ جی میرے سے خود ہوا ہے، یہ 2 دفعہ میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہوا ہے۔ میں نے لکھ دیا آج مجھے وہ ہٹلر بڑا یاد آ رہا ہے، وہ سمجھ گیا فوراً کیا کہہ رہا ہے یہ، تو انہوں نے کہا جی آپ کی بہت فالوئنگ ہے اس لیے ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں۔ جب میں نے کسی اور موقع پہ میں ڈسٹرب ہوا مینٹلی تو میں نے پھر لکھ دیا کہ آج مجھے ہٹلر زیادہ یاد آ رہا ہے، تو انہوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا صدف کہ جو کچھ بھی ہے نا اس کی جو ہے پیچھے ڈیٹا ہے۔ ابھی آپ نے لفظ یوز کیا تھا ڈیٹا، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں، ڈیٹا کا کسٹوڈین کون ہے؟ نادرا ہے۔ نادرا مین کسٹوڈین ہے ڈیٹا کا، وہیں سے وہ چیز اٹھائی جاتی ہے، ان کے سینٹرز ہیں، چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں ہیں۔ یہ جو NCCI وغیرہ ہے یہ تو کرائم کے بعد ایکٹیو ہوتے ہیں نا کہ بھی جرم ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیٹا کا سسٹم ہے نا پاکستان کے اندر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ تمام سہولتیں کیوں دی گئی لوگوں کو؟ تاکہ لوگ آپس میں بات کر سکیں۔ ایک چیز اسے کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ۔ سوشل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ کوئی پلان طریقے سے آپ کو پہلے دیکھتا ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، گھر کدھر ہے، گاڑی کیا ہے، وہ سب دیکھ لیتا ہے گا۔ وہ سوشل انجینئرنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ابھی سائم نے لفظ یوز کیا تھا OTP، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ون ٹائم پاسورڈ۔ آپ جب بھی جو آپ بس اسٹینڈ پہ دیکھیں لوگ سم بیچ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے آپ نے صحیح کہا کہ وہ خاتون سے کہتے ہیں بی بی سم لینا ہے مفتی لے لو۔ اب سوچنے کی بات یہ دیر از نتھنگ فری ان دس ورلڈ، نتھنگ فری ان دس ورلڈ۔ اور جب وہ کہتا ہے مفتی لے لو تو سمجھیں پہلا انڈیکیٹر آف ڈاؤٹ وہیں پہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے کہ مفتی کیوں دے رہا ہے۔ پھر وہی کرتا ہے کہ وہ 3-4 مس کراتا ہے، پھر وہ اصل کر کے اور وہ نام سے کر لیتا ہے۔ جب آپ کا OTP آ گیا اس وجہ سے کہ وہ آپ کا، اچھا یہ ایک پورا سائیکل ہے۔ اس سائیکل کے اندر کئی فراڈیے انوالو ہیں۔ وہ جو اکثر میں آپ کے پروگرام میں بات کرتا ہوں کہ جب تک ایک لالچی شخص زندہ ہے فراڈیوں کی مزے آ رہے ہیں۔ ہے تو لالچ ہی نا، پہلا لالچ کیا ہے؟ فری سم لے لیں۔ بھائی سوال یہ کیوں دے رہا ہے فری؟ یہ آپ کا بایو میٹرکس ہوتا ہے، یہ بیسیکلی آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ جب بایو میٹرک کے اوپر آپ کا نیا سم ایشو ہو گیا، ناؤ یو آر دیٹ پرسن۔ اب کسی جگہ سے کال آئے گی، کچھ ہوگا تو وہ آپ کو نہیں آئے گی، اس کے اوپر آ جائے گی۔ ایک قسم کا وہ سویپنگ کہتے ہیں، دیٹ از کالڈ ٹیکنیکلی سم سویپنگ۔ آپ کا سم سویپ ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب ہر چیز اس کے پاس ہے۔ اب یہ روز ہو رہے ہیں فراڈ، اور روز آپ چینل پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہو رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فون آتا ہے آپ کا ایک پارسل آ گیا ہے، سر وہ پیڈ پارسل ہے۔ اب پیڈ پارسل سنتے ہی آپ کے دماغ میں پہلی بات آتی ہے فٹافٹ منگواؤ اس کو۔ کہتے ہیں سر میں نے آپ کے میسیجر کے اوپر ایک بھیجا ہے میسج، وہ OTP ٹائپ، اس کو آپ کنفرم کر دیں تو آپ کا گھر میں پہنچ جائے گا۔ اچھا آپ ٹھک کر کے جاتے ہیں میسنجر پہ، وہاں سے نوٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو بھیج دیتے ہیں۔ بس آپ نے بھیجا اور آپ کا واٹس ایپ گیا۔ اب اگر آپ کے واٹس ایپ میں آپ کے کانٹیکٹس 4000 ہیں تو ان 4000 کو ایک میسج جائے گا کہ جی میں یہاں لاہور میں آیا ہوا تھا، میرا پرس نکل گیا ہے، بڑے مسئلے میں ہوں، کائنڈلی مجھے بھیج دیں اس کے اوپر۔ اچھا یہ سارے کام میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم پوری چیز کو نہیں سمجھ رہے۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ، پلیز اس طرح کے پروگرام آپ لوگ کرتے رہیے گا تاکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کو سمجھیں۔
اویئرنیس کو. سم کی اویئرنیس اس وقت بہت ضروری ہو گئی ہے. میں آپ کے سوال کے جواب میں صرف یہ کہوں گا, پھر آپ جو سوال کریں گی, کہ سب سے امپورٹنٹ ڈیٹا ہے. کہتے ہیں ڈیٹا از دا فیوچر آئل. ڈیٹا از دا فیوچر. کیوں کہتے ہیں فیوچر آئل؟ اس لیے کہ اب یہ ڈیٹا کی بنیاد پر سب چیزیں چل رہی ہیں کہ ہمیں بیک اینڈ کے ڈیٹا کو کنٹرول کرنا چاہیے. ڈیٹا پرائیویسی ایکٹ ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے. ڈیٹا جو لا کے مطابق رسپانسبلٹی ہے وہ اس شخص کی ہے جو اس ادارے کے اس کو ہولڈ کر رہا ہے. لیکن جب وہ ادارہ کسی کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کر دیتا ہے کسی حوالے سے, چاہے وہ ٹیلی کام کو کر دے, جو کو کر دے, تو ناؤ اٹ بیکم دیئر ریسپانسبلٹی, اور اس کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے. عمار صاحب ایک بات بتائیے گا, فار انسٹنس کوئی شہری بایو میٹرک کرتا ہے, ایک تو اوریجنل سم نکل آئی, اس کے بعد پھر فار انسٹنس 2-3 جو ہیں وہ اس کی ڈپلیکیٹ سمز نکل آتی ہیں. اب جب یہ اسکیمرز ان ڈپلیکیٹ سمز میں سے کسی سم کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو عموماً ویریفیکیشن کوسچنز ہوتے ہیں, اور ایک عام سوال یہ بھی ہوتا ہے اس میں کہ اپنی والدہ کا نام بتایا جائے تاکہ وہ سم کو ایکٹیو کیا جا سکے. تو اس ویریفیکیشن پروسیس کو کیسے یہ کریک کرتے ہیں؟ اچھا, وہ جو میں نے گزارش کی نا سوشل انجینئرنگ, وہ یہی ہے کہ وہ والدہ کا نام پتا ہوتا ہے ان کو آپ کی. جب وہ کال کرتے ہیں نا تو وہ اتنے کانفیڈنس سے, آپ کو پتہ ہے جتنے فراڈی ہیں ایک ہال میں چھوٹے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, کہتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نہیں کہتا, آپ مجھے لینڈ لائن سے فون کریں. یقین کریں 3 منٹ بعد لینڈ لائن سے فون آ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں لینڈ لائن سے آ گیا, آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. دیکھیں وہ ان لوگوں کو کال کرتے ہیں جو ایک دم پینکی ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کال آئے گی کہ جی کل آپ فلاں سینٹروس کی مال میں گئے تھے, وہاں آپ نے گاڑی کا کوپن لیا تھا, وہ کیا پارکنگ ٹکٹ لیا تھا, اس پہ ایک ڈرا تھی تو آپ کا انعام نکل آیا. اب آپ گئے تھے وہاں پہ, وہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ وہ آپ نے فیس بک پہ پکچر ڈالی ہے کہ میں سینٹروس گیا تھا, وہاں سے پتہ چلا. اس کے بعد انہوں نے آپ کو کال کی اور آپ کو اس نے جو ہی کہا کہ آپ کا 5 لاکھ کا انعام نکل آیا, تو آپ نے کہا بالکل ٹھیک بات ہوگی. لیکن عمار صاحب ایک چیز بتائیں نا, اگر سم ڈپلیکیٹ نکلوا لی, 1 نکلوا لی, 2 جتنے بھی نکلوا لی, تو وہ اسے ایکٹیویٹ کیسے کرواتے ہیں؟ اس کے لیے تو آپ کو باقاعدہ کال کرنی پڑتی ہے, وہی بات ویریفیکیشن, نہیں تو آپ کو جانا پڑتا ہے کسٹمر سروس سینٹر. بالکل ایسے, اب بالکل آپ صحیح فرمایا. ہوتا کیا ہے, انہوں نے آلٹرنیٹیولی کوئی 80 وہ ایلی بائی کہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جہاں پہ جانا ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہوں, یہ ہے, وہ کہتے ہیں چلو بھائی اب یہ وہاں کا مسئلہ ہے. میں نے کہا نا اس میں کئی لوگ انوالو ہیں, کہتے چلو یہ آدمی بیمار ہے, بزرگ ہے, ریٹائرڈ ہے, چلو اس کو کر دیتے ہیں. اچھا یہ والدہ کا نام کیا ہے جی, آخری ٹرانزیکشن کیا گئی تھی. اب یہ انہوں نے سوشل انجینئرنگ سے ڈیٹا بالکل تیار رکھا ہوتا ہے. میں نے کہا نا یہ 3-4 ادارے ہیں, جب تک یہ اب دیکھیں یہ مطلب ہے یہ جو آپ کے شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ایک فرنچائز دی ہے نادرا نے, دی آفیشیل دی ہے انہوں نے فرنچائز, وہاں سے جا کے پتہ کرنے کیا فرق پڑتا ہے. ایک بندہ بیٹھا ہے, اس کو پیسے ویسے دیں, بتا دے گا آپ کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں پچھلے یعنی کہ سمجھ لیں 24 گھنٹے کے اندر کراچی کے اندر, ابھی میں پڑھ رہا تھا کسی سورس سے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ سم ایشو ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور خطرہ اب آنے والا ہے, وہ بتاؤں آپ کو. اب سافٹ ویئر سمز آ گئے ہیں. فزیکل سم جو ہے نا یہ آپ کے جو اس کے ہوتے ہیں سیل فون میں لگے ہوتے ہیں, اور نکال لیں دوسرا لگا دیں. کئی فون میں 2 سمز بھی ہوتے ہیں کہ اب سافٹ ویئر سمز آ گئے ہیں, وہاں تو مزے آ جائیں گے. نہیں تو مجھے بتایا کہ میرے نام سے کوئی سم یوز کر رہا ہے, ای سم بھی یوز کر رہا ہے, سافٹ ویئر سم جس کی بات کر رہے ہیں, ہاؤ وڈ آئی نو, مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اور اگر مجھے پتا چلے گا تو پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ جی پہلے بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے. جو ابھی آپ نے نام لیا تھا NCCIA کا, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, ان کا complaint.nccia.gov.pk ان کا وہ ایڈریس ہے. فوراً اس پہ جائیں اور کمپلینٹ درج کرا دیں. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پاس اور بھی کئی سورس سے کمپلینٹ آ رہی ہیں, تو جس سورس سے آپ کا جو فون نمبر ہے وہ آئے گا تو فوراً کہیں گے اچھا اس کو اس سے لنک کر دیں کہ ان کا ہیک ہو چکا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اب یہاں پہ تھوڑی سی نا اویئرنیس کی ضرورت. بی الرٹ کہتے ہیں نا کہ جب آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں بتائیں تو بی الرٹ. اب آپ کا ظاہر ماشاء اللہ اتنا آپ کا وہ ہے سوشل پریزنس ہے آپ کی, کوئی دوست بتا دے گا آپ کو اچھا کل آپ کراچی گئے تھے. میں کب گیا تھا؟ میں تو گیا ہی نہیں کراچی. اس کا مطلب ہے اب ان پرسونیفیکیشن سب سے جو ہے نا اس میں ڈینجرس کام ہے. ان پرسونیفیکیشن وہ لوگ کرتے ہیں جو پھر میں کہوں گا انہوں نے آپ پہ سوشل انجینئرنگ کی ہوتی ہے. دیکھیں شاید آپ ہی کسی پروگرام میں بہت پہلے بتایا تھا 1860 کے اندر گورا اینٹی ٹھگی ایکٹ لے آیا تھا. 1860 میں, جسٹ گوگل اٹ, اینٹی ٹھگی ایکٹ. کیوں لایا تھا؟ کیونکہ ٹھگ پیدا ہو گئے تھے. یہ سب ماڈرن ٹھگ ہیں.
اس میں نا 3 لیئرز پہ کام ہو رہا ہے. ایک تو وہ جو آپ اور میں استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ, ایک وہ جو ڈارک ویب کرتی ہے, ایک وہ جو ڈیپ ڈارک ویب کرتی ہے. یہ ساری پلاننگ. مجھے ایک اور خطرہ ہے, اب یہ کرپٹو کے اوپر گورنمنٹ کام کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ایک دم آپ کا چیزیں اچھا نقصان ہمیشہ غریب آدمی کو پہنچتا ہے. عمار صاحب ایک بات میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیے گا. ایک تو سمز وہ ہیں جو سیلولر کمپنیز کی فرینچائزز سے مل رہی ہیں, وہ لیجیٹیمیٹ سمز ہیں. ایک سمز وہ ہیں جو بازاروں چوراہوں پر بک رہی ہیں. اچھا, اب یہ جو بازاروں چوراہوں گلی محلوں میں سمز بک رہی ہیں تو یہ کسی نہ کسی کمپنی سے ایفیلیٹڈ, ان کے پاس یہ سمز کہاں سے آ رہی ہیں؟ جی, یہ اصل میں جن کو فرینچائز دی بھی ہے نا, یہ ان کو چھوٹے چھوٹے لالچ دے کے آگے دے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں MLM, یعنی ملٹی لیول مارکیٹنگ. ایک سم, ایک لیگ کسی نے سم اس نے دوسرے کو دی, انہوں نے کہا اچھا تم میرے 500 سم پکوا دو, میں تمہیں اتنے اور دے دوں گا اس کے اندر. اب یہ ایک ایسا لالچ کا سائیکل چلا گیا ہے. لیکن جو کھڑا بندہ بس کے اڈے پہ ایک خاتون اترتی ہے, اسے کہتا ہے اما جی فری لے لو, فری لے لو. کہاں سے آئے اس کے پاس؟ وہ فری دے رہا ہے, کیونکہ اس کو ایک فراڈ کا نیٹ ورک بچھانا ہے. تو جو فراڈ کا نیٹ ورک ایسے ہی بچھے گا نا, تو اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جو ڈیٹا ہے نا بیک اینڈ پہ سمز کا, اس کے اوپر بہت سخت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جیسا میں نے آپ کو باہر کے ملکوں کی مثال دی کہ پہلے وہ بڑی کنٹرول کرتے تھے, اب وہ نہیں دیتے تھے سم کسی کو, بڑی مشکل سے ملتی تھی باہر جب آپ لینڈ کرتے. اب آپ جا کے لے لیں, کیونکہ انہوں نے ڈیٹا کنٹرول کر لیا. یہ جو ہم نے ڈیٹا پرائیویسی ہے یا جو ڈیٹا کی چیزیں ہیں نا, اس کے اوپر ذرائع تو ہیں, قوانین بھی ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے گورنمنٹ کو ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ پلیز یہ جتنے متعلقہ ادارے ہیں, جیسے NCCI ہے, نیشنل سرٹ ہے, PTA ہے, نادرا ہے, یہ سب اپنا ایک جوائنٹ آفس ضرور قائم کریں. بالکل. ان کو تو کمیونیکیشن میں 4 دن لگ جاتے ہیں ان کو آپس کے انٹر کنیکٹڈ ہوگی, بالکل کوارڈینیشن ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں گی. تھینک یو سو مچ. عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی آپ لوگ دھیان رکھیں, اس طرح کی جب کالز آئیں تو ان کو تو پہلی بات بینک آپ کو خود سے کال نہیں کرے گا. دوسرے ایک مجھے یہ سوال میرے ذہن میں ضرور ہے کہ بھائی ایک دن میں 100 ٹرانزیکشن, یہ ریڈ فلیگ ہے, بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے.